اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ احمد کی مشکوک حرکتیں اس کے گھر والوں کو خوب پریشان کیے دیتی تھی۔ آج کل وہ جیب خرچ کہیں بھی خرچ نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ شاہ خرچ اور پیٹو لیکن فراغ دل قسم کا بچہ تھا اور کھانے پینے کی چیزیں اپنی جیب خرچ سے لا کر سب کو کھلایا کرتا تھا۔ ایک تو اس نے جیب کو تالا لگا رکھا تھا اور پوچھنے پہ بھی بات کو ٹال دیتا، بلکہ پیسے بھی اس نے کسی خفیہ جگہ سنبھالنا شروع کر دیے تھے۔ داؤد صاحب کے لیے یہ بات ایک والد ہونے کے ناطے پریشان کن تھی کہ ان کا بیٹا نہ جانے کن سرگرمیوں میں مشغول ہے اور خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہ کر جائے جو ان کے لیے باعث شرم ہو اور ان کی عزت پہ آنچ آئے۔ عید قریب تھی، رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے تھے، مگر احمد کی خفیہ سرگرمیوں میں کوئی بدلاؤ نہ آیا۔ دوپہر 12 بجے کا وقت اور سب کیلولا کی نیت سے لیٹ چکے تھے، جبکہ احمد بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، جیسے کوئی بات اسے پریشان کر رہی ہو۔ داؤد صاحب نے بھی ٹھان لی کہ آج کچھ بھی ہو بات کی ٹوہ لگا کر رہوں گا اور از حد ضرورت بیٹے کی سرزنش بھی کرنی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ گھر والوں کو سوتے ہوئے پا کر وہ دبے پاؤں اٹھا، صندوق سے پیسے نکالے اور باہر کو چل دیا۔ داؤد صاحب کا دل دہل کر رہ گیا کہ آج اس کا بیٹا اس خفیہ مشن کی تکمیل پہ ہے کہ جو کب سے جاری تھا۔ انہوں نے بھی اسے محسوس نہ ہونے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ پیدل نہ جانے کن گلیوں میں گھومتا گھومتا نسبتاً کچی آبادی میں داخل ہوا اور پھر ایک انتہائی بوسیدہ ٹوٹے پھوٹے کچی دیواروں والے مکان کے سامنے رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لکڑے کی پرانے دروازے پر دستک دی۔ داؤد صاحب گلی کی نکڑ پہ اوٹ میں سے سب کاروائی دیکھ رہے تھے اور دبے پاؤں غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بوڑھی عورت اور اس کا بچہ جو کہ احمد کا ہم عمر تھا باہر نکلے اور بچے نے احمد سے مصافحہ لیا اور ان کے انداز سے کہیں بھی اجنبیت نہ چھلکتی تھی۔ احمد بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا، اماں جی، عمر نے مجھے سب حالات اور واقعات اسکول میں بتا رکھے ہیں۔ گزشتہ عید پہ میرے دوست کی آنکھ سے چھلکتے آنسو مجھ سے دیکھے نہ گئے جب اس نے کہا تھا کہ ہم غریب لوگوں کے لیے عید کا دن اور عام دن ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ عیدیں تو ان کی ہیں جن کے گھر ماں باپ ہوتے ہیں، جن کے گھر کھانے پکتے ہیں، جو اچھے کپڑے پہن کر مسجد نماز عید ادا کرتے ہیں۔ ہم مسکینوں کی کون سی عید اور کیسی عید؟ عید تو ہمیں مزید مغموم کیے دیتی ہے۔ میں نے اس وقت ہی تہیہ کر لیا تھا کہ اس بار عید آپ لوگ ہماری طرح منائیں گے۔ سب سے بڑی خوشی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی وجہ سے کسی پریشان حال کا چہرہ کھل کھلا اٹھے، اور عید تو نام ہی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے کا ہے۔ یہ رقم میں نے اپنے باپ کی حلال کمائی اور اپنی جیب خرچ سے اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ آپ عیدی سمجھ کر رکھ لیں، مجھ سے جو بن سکتا تھا میں کر رہا ہوں، اور یہ عید احمد اور عمر کی ایک جیسی گزرے گی، بھلے مجھے اس کچے گھر میں رہنا پڑے۔ بوڑھی اماں نے روتے ہوئے احمد اور عمر دونوں کو گلے سے لگایا اور خوب دعائیں دینے لگی۔ داؤد صاحب سے رہا نہ گیا، وہ بھی جذباتی ہو کر آنسو پوچھتے، بیٹے پہ فخر کرتے اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹے، ابو آپ۔ احمد کی آنکھیں حیرت اور مسرت سے پھٹی رہ گئیں۔ جی بیٹا، یہ عید احمد اور عمر کی ایک جیسی گزرے گی، کیونکہ عمر بھی احمد کے جیسے کپڑے پہنے گا اور یہ بھی وہی کچھ کھائے گا جو ہم کھائیں گے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے مسجد جائے گا۔ کیا ہوا اس کے والدین اگر دنیا میں نہیں؟ میں اس کا باپ، احمد کی امی، عمر کی امی اور احمد اس کا بھائی کہلائے گا۔ آخر مجھے بھی تو اپنی عید واقعی عید مبارک بنانی ہے۔ ادھر فرش پہ مسکینوں اور مخیر لوگوں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے، ادھر عرشوں والا فرشتوں کی محفل میں اپنے لیے فرشیوں پہ فخر فرما رہا تھا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔